السلام علیکم۔ ناول مہرام از قلم مریم مظفر۔ 2 سال پہلے مہرام ہمایوں کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 1 ماہ بیت چکا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک اجنبی سا احساس تھا جسے نہ مہرام نے دور کرنے کی کوشش کی، اور فجر تو ویسے بھی ایک زبردستی کے رشتے میں بندھا تھا۔ جب مہرام فجر کو دیکھتی تو اس کے الفاظ دوبارہ سے ذہن میں تازہ ہو جاتے۔ اگر میں نے شادی کرنی ہوتی تو میں اتنی میڈیوکر لڑکی سے کبھی شادی نہ کرتا، اور ہر بار نئے سرے سے زخم تازہ ہو جاتا۔ پہلے اس نے اپنی ماں کو خوش رکھنے کے جتن کیے، اب اپنے شوہر کے سٹینڈرڈز پر بھی اترنا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کی حدود سے باہر ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی طرف جا رہے تھے۔ فجر کا کوئی دوست تھا جس نے نئی سال کی ابتدا کے لیے پارٹی رکھی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا، نہ زیادہ گرمی نہ بہت ٹھنڈ، اور ویسے بھی ایسا ہو سکتا تھا فجر عدیل کوئی پارٹی مس کر دے۔ آدھی آستینوں والی سفید لمبی فراک پہنے وہ شیشے سے باہر ارد گرد پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، اور دونوں ہی اس خاموشی کے عادی تھے۔ پارٹی ٹھیک 12 بجے شروع ہونی تھی، اور اس وقت 11:30 ہو رہے تھے جب ان کی گاڑی ایک سنسان سڑک کے بیچوں بیچ جھٹکا کھا کر رک گئی۔ مہرام کا سر زور سے ساتھ والے شیشے سے لگا، البتہ فجر نے خود کو بچا لیا تھا۔ اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی تھی، آنکھوں پر جیسے بھاری بوجھ ہو اور سر کو کوئی پکڑ کر دبا رہا ہو۔ فجر غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، یقیناً گاڑی کے اندر ہی کچھ خرابی آئی ہوگی۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے اندر پھینکا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اندر بیٹھی مہرام نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ درد اب گردن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دبا کر کم کرنے کی کوشش کرتی تو وہ زیادہ ہونے لگتا۔ شاید چوٹ والی جگہ سوج گئی تھی۔ باہر فجر گاڑی کے ساتھ جتا ہوا تھا، اور اندر وہ اپنے سر کو پکڑے بیٹھی تھی۔ 10 منٹ گزرے تو اس کے سر میں ہوتا درد تھوڑا کم ہوا، البتہ گردن ابھی بھی صحیح طرح سے ہل نہیں رہی تھی، اور آنکھیں بمشکل ہی آدھی کھلی ہوئی تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ساتھ پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ گردن میں درد ہونے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ ہلا نہیں پا رہی تھی، اسی لیے ایک گھونٹ پی کے اسے سر سیٹ کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ باہر فجر اب باقاعدہ گاڑی کو لاتے رسید کر رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک ہی بیچ رستے میں رک گئی؟ شہد رنگ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اب وہ بونٹ کو گھور رہا تھا۔ فجر عدیل کوئی پارٹی تھوڑی مس کر سکتا تھا۔ مہر کی آنکھ بے اختیار کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز پر کھلی۔ کراہ کر اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ فجر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، یا یوں کہا جائے لڑ رہا تھا۔ زور زور سے ہاتھ ہلاتے وہ انگریزی میں چیخ چلا رہا تھا۔ کچھ دیر تک مہرام اسے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر وہ غصے سے فون بند کرتا اندر آیا اور دروازہ تقریباً توڑنے والے انداز میں بند کیا۔ مہر خالی ذہن کے ساتھ اسے بس دیکھ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اس نے 1-2 گالیاں بکی۔ مہرام ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ گاڑی میں اب خاموشی تھی، باہر چلتی ہوا کی سرسراہٹ اور دور کسی کنوینئنس اسٹور سے آتی ریڈیو کی آواز۔ چہرہ موڑے مہرام اسے دیکھ رہی تھی، اور فجر باہر۔ جب خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اس نے رخ مہر کی طرف پھیرا۔ کیا ہوا؟ انگریزوں جیسے نقوش کے حامل شخص نے حیرانگی سے پوچھا۔ مہرام نے اسے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اچانک ہی شدید درد کی لہر سے سر کے بائیں جانب اٹھی، وہی حصہ جو ٹکرایا تھا۔ آہ! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں دے کر گردن جھکا دی۔ مہر! فجر اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہوا۔ کیا ہوا ہے یار؟ اس کی آواز میں فکر تھی، ان 6 ماہ میں پہلی قریبی احساس۔ مہر کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا، اٹھانے ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسے جیسے گردن کو کسی نے پکڑ کر نیچے جھکا دیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب اسے پتہ نہیں ہے مجھے لگی ہے؟ یہ پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں ابھرا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ درد کم پڑ گیا، گردن پر سے زور ہٹا دیا گیا تھا۔ لمبی لمبی سانس لیتی وہ سیدھی ہوئی اور چہرے پر سے بال ہٹائے۔ فجر ابھی بھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب اس کی فکر بدل چکی تھی، اب یہ تفتیش تھی۔ میرا ناہموار سانسوں کے درمیان اس نے بولنے کی کوشش کی۔ I bumped my head، ہلکی سی آواز میں اس نے کہا اور دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ فجر ساکت ہو گیا، پھر پیچھے ہٹا اور گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی۔ گردن ہلکی سی موڑ کر ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔
جس کا چہرہ اب خالی تھا۔ میں آیا کہہ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اندھیرے رستے میں غائب ہو گیا۔ محرام میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ دیکھ پاتی وہ کہاں گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوا شیشے سے اندر آتی ہوئی اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چہرہ خشک ہو کر تقریباً جم چکا ہو۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھلا اور فجر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ یہ لو، وہ سامنے کنوینئنس اسٹور سے لایا ہوں۔ محرام کی طرف ایک آئس بیگ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، اس کو اپنے زخم پر رکھ لو۔ مہر نے اس کے ہاتھ میں موجود آئس پیک کو دیکھا، پھر بمشکل اس کے چہرے کو، حیرت سے۔ لے لو اب، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جھجکتے ہوئے آہستہ سے محرام نے اس کے ہاتھ سے آئس پیک لے کر اپنے سوجے ہوئے سر کی ایک طرف کو رکھا۔ ٹھنڈی برف جیسی ہی سر سے ٹکرائی اس نے کام کر پیچھے ہٹا دی۔ تھوڑی دیر رکھو گی تو کچھ ہوگا نا؟ بٹن کی مدد سے کھڑکیوں کو بند کرتے ہوئے اس نے کہا اور اپنی سیٹ کو لیور کی مدد سے تھوڑا پیچھے کر لیا۔ چوٹ لگی محرام کو تھی اور سر پر اثر فجر کو ہو گیا تھا۔ مکینک کو کال کر دی ہے، کچھ دیر تک آ جائے گا، محرام کو اطلاع دی، جس کے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہتی بھی گیا، اسے تو فی الحال فجر کی دماغی حالت پر بھی شک گزرا تھا۔ ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں کھڑی ان کی سفید گاڑی عجوبہ لگ رہی تھی۔ اب کہ مہر کا زخم بہت حد تک کم ہو چکا تھا، جب آسمان پر دفعتاً ڈھیر سارے رنگ بکھر گئے۔ مہر نے چونک کر گاڑی میں لگی ڈیجیٹل گھڑی کو دیکھا، 12 ہو چکے تھے۔ اگلا سال شروع ہو چکا تھا۔ آسمان پر ہوتی آتش بازی کا عکس گاڑی کے شیشے میں بن رہا تھا، نیلا، سبز، جامنی اور ہر طرح کے الگ الگ رنگ۔ ہیپی نیو ایئر! ساتھ بیٹھے اس کے شوہر نے آسمان کو دیکھتے سرگوشی کی۔ محرام کچھ سیکنڈ تک اسے دیکھتی گئی، کتنا الگ الگ لگ رہا تھا وہ۔ ہیپی نیو ایئر! اس نے بھی ہلکی سی سرگوشی کی۔ آج اپنے ہاتھ میں موجود فون پر ٹائم دیکھا، شام کے 6:07۔ اندھیرا ابھی اتنا نہیں ہوا تھا، البتہ سورج ڈھل چکا تھا۔ آسمان پر بادلوں کا ڈھیر تھا، مگر بارش نہیں ہو رہی تھی اور شاید ہونی بھی نہیں تھی۔ محرام نے بے صبری سے تھانے کے باہر موجود پتھریلی روش پر چلتے علی اصغری کو دیکھا، جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ محرام پچھلے 20 منٹ سے وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ بازل کے کیس کے حوالے سے کچھ بات کر لے، مگر علی نہ جانے آج کون سا فون بوتھ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک کال بند ہوتی نہیں تھی کہ دوسری آنے لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ ٹہل کر کسی سے بحث کر رہا تھا جب محرام کے فون پر اچانک نوٹیفیکیشن کی آواز آئی۔ واٹس ایپ پر میسج تھا، احمد یو ڈن؟ احمد باہر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ یہاں علی کی کال ختم ہونے کا۔ محرام نے احمد کے ساتھ ہی گھر جانا تھا۔ یار، مہر نے ٹائپ کر کے بھیجا، پھر ایک اور میسج میں 2 رونے والے ایموجی بھیجے۔ کال ہی ختم نہیں ہو رہی اس کی۔ ساتھ ایک الگ میسج میں 2 رونے والے ایموجی دوبارہ بھیجے۔ کب سے کھڑی ہوں، میسج بھیج کر ساتھ ایک اور رونے والا ایموجی بھیجا۔ ابھی اس نے اور بھی کئی میسیجز کرنے تھے جب دوسری طرف سے جواب موصول ہو گیا، میں آؤں؟ احمد: نہیں، محرام نے کیپٹل میں ٹائپ کر کے بھیجا، میں کر لوں گی، بھیج کر ساتھ ایک اور تھینک یو کا میسج کیا اور علی کی طرف دیکھا، جس نے ابھی کان سے فون ہٹایا تھا تاکہ ایک اور کال کر سکے۔ موقع اچھا تھا، وہ ضائع کیے بغیر اس تک پہنچ گئی۔ مسٹر علی، اس نے مڑ کر مہر کو دیکھا، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، ابھی میں بزی ہوں، اٹس ارجنٹ۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے پنک جوڑے میں ملبوس لڑکی نے کہا، بازل کا کیس، اب آگے کیا کرنا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ بڑی مچھلی ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب بس اس سے بازل کے پیسے نکلوانے ہیں، عدالت میں پیش ہو کر یہ ثابت کرنا ہے کہ بازل کے ساتھ فراڈ ہوا تھا، اور جس نے فراڈ کیا تھا عدالت جانے اور وہ جانے، بس۔ سکون سے کہتے اس نے موبائل پر آتی کال اٹھائی۔ تو اس سب میں کتنا وقت لگے گا؟ محرام نے بے صبری سے سوال کیا تو اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ سے اسے نوازا۔ کان سے لگائے فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہی کوئی 3 سے 4 ماہ۔ 3 سے 4 ماہ؟ محرام تقریباً چیخنے والے انداز میں بولی۔ علی تھوڑا سا آگے کو جھکا اور مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، ظاہر ہے مس ہمایوں، جب پچھلے ہفتے ہم نے عدالت میں پیش ہونا تھا تب ہم گئے نہیں، تو اب تاریخ آگے ہی جائے گی نا؟ کیا یہ کام جلدی نہیں ہو سکتا؟ بے چینی سے پوچھا۔ علی نے اپنے اسی حتک آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھا، یہ عدالت کے فیصلے مس ہمایوں، آپ کے کپڑوں کی شاپنگ نہیں جو آپ کی مرضی سے ہو، کہہ کر اس نے ایک آخری تنزیہ نگاہ محرام پر ڈالی اور چلا گیا۔ پیچھے محرام نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر زور سے آپس میں بند کی۔
ناخن جلد کے اندر تک پیوست ہونے کا احساس ہوا تو درد کی وجہ سے کھول دیے۔ آؤچ! ہتھیلی کو سہلاتے ہوئے اس نے تھانے کے کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے علی ابھی ابھی اندر گیا تھا۔ فون پر دوبارہ نوٹیفیکیشن آئی تو وہ آنکھیں گھماتے ہوئے باہر چلی گئی۔ احمد جہاں زیب اور زباب عروج کی شادی کو 1 ہفتہ 4 دن رہ گئے تھے۔ آج وقت تھا شام کا، جگہ تھی مہرالنساء ولا۔ آج زباب کے گھر پر سارے مہمان مکمل ہو چکے تھے، جس کی خوشی میں ہی اس نے سب کی دعوت رکھی تھی اور مہرالنساء سمیت ان کی بیٹی اور نواسیوں کو بھی بلایا تھا۔ آسان الفاظ میں پیسے ضائع کرنے کا طریقہ۔ سارے مہمان اس وقت پچھلے لان میں جمع تھے۔ ولا کے ارد گرد لگائی ہوئی بتیاں بھی روشن تھیں۔ وہ ایک مرتبہ مزید اعلان کر رہی تھی کہ اس گھر میں شادی ہے۔ کل تھانے سے وہ تقریباً کوئی 8 بجے گھر لوٹی تھی اور آتے ساتھ بنا کسی سے بات کیے نیند کی گولیاں لی اور سو گئی۔ اس نے تو اگلے دن تک سوتے رہ جانا تھا اگر 6 بجے کے قریب اس کا فون نہ بجنے لگتا۔ ہیلو بول کر اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف احمد جہاں زیب تھا۔ تیار ہو کر نیچے آؤ، ڈرائیونگ ٹائم ہے۔ مہر نے گھڑی دیکھی اور حیرت سے کہا، اس وقت؟ یہ تمہارے دوست نہیں انسٹرکٹر کا آرڈر ہے، نیچے آؤ ابھی۔ مہرام منہ بسوڑتے اٹھی اور تیار ہوئی۔ تقریباً 10 بجے تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد وہ گھر آئی اور دوبارہ بغیر کچھ کہے سونے چلے گئی، مگر 1 گھنٹے بعد ہی اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ رونے والے انداز میں اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف رجا تھی۔ تم نے وہ طوبہ زکی والی تصویریں ابھی بھی ایڈٹ نہیں کی؟ مہرام کی رہی سہی نیند بھی اڑ گئی۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، اسے یاد آیا اس نے تو اب تک پچھلے 2 اور شوٹس کی بھی تصویریں ایڈٹ نہیں کی تھی۔ اس کی یہ کام آخری دن تک ٹالنے والی عادت نے اسے بہت مروایا ہے۔ اٹھو، بھیجو۔ رجا کے حکم دینے پر وہ فوراً اٹھی اور پھر 11 سے لے کر شام 6 بجے تک لیپ ٹاپ کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ 2-3 مرتبہ اسے مہرالنساء ڈانٹنے بھی آئی کہ کھانا کھا لو، کل دوپہر سے بھوکی ہو، مگر کھانے کی کیا ضرورت جب اس کے لیے ہر طرح کے وائٹامنز اور منرل کی الگ الگ گولی تھی۔ اس نے تو ولا بھی نہیں آنا تھا مگر مہرالنساء ڈانٹتے ہوئے اسے لائی تھی کہ بہت کر لی اپنی مرضی، یہاں چھوڑ جاؤ تمہیں تاکہ پیچھے سے بے ہوش ہو جاؤ فاقے کر کے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ جہاں وہ سارے لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھے تھے وہیں وہ انیکسی سے تھوڑی دور ایک خاموش گوشے میں کھڑی کان سے فون لگائے دوسری طرف کے شخص کی بات سن رہی تھی، یا یوں کہا جائے دوسرے کی جھاڑ سن رہی تھی۔ یہ تم نے کس طرح کی پکچرز ایڈٹ کی ہیں؟ مجھے اتنا کالا کیوں بنا دیا ہے؟ نہ جانے طوبہ زکی کو اس کا نمبر کہاں سے ملا تھا جو وہ اس کے کام پر تنقید کرنے آ گئی تھی، اور یہ مہرام کے کیریئر میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے اس کے کام پر تنقید کی ہو۔ میں نے تمہیں پیسے اس کام کے لیے دیے تھے کہ تم مجھے کالا رنگ دو، طوبہ دوسری طرف چیخ رہی تھی۔ 10 کلو کا میک اپ لگا کر کوئی گورا نہیں ہو جاتا، یہ اس نے دل میں سوچا، کہا نہیں۔ انہیں ٹھیک کر کے دو، اور بغیر مہرام کی کوئی بات سنے خود آئی، اپنی سنائی اور کال کاٹ دی۔ مہرام نے غصے سے فون کو دیکھا۔ اب تمہیں کالا نہیں بلکہ موٹا بھی کر کے ایڈٹ کروں گی۔ اپنے فوٹوگرافر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ کب وہ برا مان جائے اور تمہاری ایسی تصویریں کھینچے کہ کیمرے کا لینس بھی برداشت سے باہر ہو کر ٹوٹ جائے۔ فون اپنے پرس میں ڈال کر وہ واپس لان کی طرف جا رہی تھی جب 2 ہی قدم بعد اس کے پاؤں فون کی آواز پر تھم گئے۔ کال آ رہی تھی، غالباً کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور بس کان سے لگا لیا، کچھ بولی نہیں۔ السلام علیکم بھابھی جان، پرجوش انداز میں کسی نے اسے سلام کیا۔ مہرام نے الجھ کر فون کو دیکھا، یہ کون عجیب انسان ہے؟ رانگ نمبر، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ لان میں داخل ہوئی ہی تھی جب فون دوبارہ بجنے لگا۔ پھر کوئی غیر شناس نمبر۔ چڑھتے ہوئے اس نے کان کے ساتھ فون لگایا مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ آدھے اندھیرے میں تھی، آدھی روشنی میں۔ آپ نے تو کال ہی کاٹ دی، ہنستے ہوئے کہا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، رانگ نمبر۔ وہ دوبارہ کال کاٹنے والی تھی جب دوسری طرف موجود شخص نے کہا، تھانے میں کل کس سے ملی تھی؟ جلدی سے کہا گیا۔ شاید اسے بھی سمجھ آ گئی تھی یہ لڑکی کال کاٹ دے گی۔ مہرام کے فون پر ہاتھ ساکت ہو گئے۔ کون بات کر رہا ہے؟ اندھیرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ آس پاس دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں؟ سارے لوگ ویسے بھی لان میں موجود کہہ کے لگا رہے تھے، کسی نے اس طرف نہیں آنا تھا۔ یاور، وہ ایک لفظ بھی مہر کی آنکھیں پوری کھولنے کے لیے کافی تھا۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ بلکہ نہیں، تمہیں فون کیسے ملا؟
ایک کے بعد ایک سوال کرتے ہوئے وہ اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ آپ کو لگا جیل میں بند کر دیں گی تو باہر کی دنیا سے کٹ جاؤں گا میں؟ وہ ہنسا۔ ہم نے تو آئے دن جیل آنا جانا ہوتا ہے، تو گزارے کے لیے رشتہ داریاں بھی تو قائم کرنی پڑتی ہیں نا۔ اس کے لہجے میں ایک الگ ہی طرح کا غرور تھا، مگر مہرام اس کی تو گویا ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ مہرام کا نمبر اس نے رٹ لیا تھا، جانتا تھا ضرورت پڑے گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں کیا مجھے کال؟ دبے دبے لہجے میں اندھیرے میں کھڑی لڑکی نے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہارے بھائی کا مجرم کون ہے، سرگوشی سے ابھری۔ ہم سب کو پتہ ہے تم ہو، گردن اکڑاتے ہوئے اس نے کہا، جس کے جواب میں یاور حبیب کا ایک بلند کہکا ابھرا۔ اچھا پتہ ہے، ہنسی کے درمیان کہا۔ اگر پتہ ہے تو جاؤ اپنے ولا کی نیکسی میں اور وہاں جو ہیٹر لگا ہے وہاں جا کر دیکھ لو، سارا راز کھل جائے گا کہ تمہارے بھائی کا مجرم کون ہے۔ آخری لفظ زہر خند لہجے میں ادا کرتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ فون کان سے لگائے کھڑی رہی اور اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کال تک کٹ چکی ہے۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یاور حبیب کے الفاظ نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اصل فراڈ کس نے کیا ہے، مگر پرسوچ نظریں اٹھا کر انیکسی کے پرانے لکڑی کے دروازے کو دیکھا۔ کیا اسے اندر جانا چاہیے؟ کیا واقعی اندر کچھ چھپا ہے؟ وہ اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ علی کے متعلق کچھ ہو۔ ہاں ضرور علی کے متعلق کچھ ہوگا، اس کا شک صحیح ثابت ہو جائے گا، علی کا ہی ہاتھ ہوگا اس سب کے پیچھے۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے قدم انیکسی کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ نہیں ہوگا مہرام، کچھ بھی نہیں۔ ولا کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے یوں ہی سڑکوں پر آ جاؤ جہاں احمد جہاں زیب کی سیاہ گاڑی ایک قدرے مصروف شاہراہ پر رکی تھی۔ وہ یہی قریب میں ہی ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا میں کچھ پراپرٹیز دیکھنے آیا تھا۔ گھر جانے کا اس کا آج کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ٹریفک جیم کو دیکھتے ہوئے اس نے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ آدھے گھنٹے تک تو یہ جیم بالکل بھی نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں سے بجاتے ہوئے وہ سیدھا دیکھ رہا تھا، پی کیپ ترچھی کی ہوئی تھی، جب سامنے ہولڈر میں لگا فون بجنے لگا۔ انگلیاں اچانک ہی تھم گئیں، نگاہیں اسکرین پر جم گئی۔ جس تھانے میں یاور حبیب بند ہے، یہ وہیں کے ایک حوالدار کا نمبر تھا جو احمد نے سیو کر رکھا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا وہ اسے کال کر کیوں رہا ہے؟ فون کی اسکرین مسلسل بجے جا رہی تھی اور بالکل قریب ہی تھی کہ بجھ جاتی جب اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ ابھی بھی ہولڈر میں لگا تھا۔ ہیلو، خوف پر قابو کرتے ہوئے اس نے لہجہ باروب رکھا اور کہا، کہاں ہو جہاں زیب؟ یاور کی انتہائی سوکھی ٹون میں لپٹی آواز پوری گاڑی میں گونجی۔ تمہیں کیا؟ تمہارا کام تو پیچھے سے چل رہا ہے نا؟ چڑھتے ہوئے اس نے کہا۔ میرا تو چل رہا ہے، مگر شاید تمہارا بند ہونے والا ہے، مزے لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فون کو آہستہ سے ہولڈر میں سے نکالا۔ انیکسی جاؤ اور خود دیکھ لو، پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ غصے کی وجہ سے اس کی آواز انتہائی آہستہ ہو گئی تھی اور چہرہ ہمیشہ کی طرح لال ہو گیا تھا۔ ثبوت چھپائے ہیں وہاں، تمہاری محبوبہ کے پہنچنے تک پہنچ جاؤ اور ہٹا دو ثبوت، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ہیلو۔ احمد اب دوبارہ اس نمبر پر کال ملانے لگا۔ بیل تو جا رہی تھی مگر کوئی کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ غصے سے اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور دوسرے ہاتھ سے کال لاگز میں گیا اور ایک نمبر ملایا۔ یوشے، دانی لوگ پہنچ گئے ہیں؟ تیزی سے پوچھا۔ جی وہ تو ابھی یوشے کچھ اور بھی بولتا جب اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا۔ 2 دن سے وہ انیکسی نہیں جا سکا تھا۔ کیا تھا کہ اگر وہ وہاں جا کر بھی تلاشی لے لیتا تو، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یاور حبیب اس کے گھر تک پہنچ گیا ہوگا۔ یاور صحیح کہتا تھا، یہ دھوکہ فراڈ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ٹریفک بھی ابھی ختم نہیں ہو رہی تھی، مگر اس کے پاس وقت ضرور کم ہو رہا تھا۔ فی الحال اس کے لبوں سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، کسی طرح مہرام کو کچھ نہ پتہ چلے۔ واپس اسی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی انیکسی میں آتے ہیں جس کا دروازہ وہ سیاہ بالوں والی لڑکی پار کر رہی تھی۔ وہی گیلی مٹی کی خوشبو، وہی کنواں اور وہی کنویں کے اوپر بادلوں میں چھپا چاند جس کی روشنی سیدھا اس کے پیلے رنگ کی پاؤں تک کو چھوتی میکسی پر پڑ رہی تھی۔ یہاں پہلے بھی اندھیرا ہوتا تھا مگر وہ اندھیرا اسے خوفزدہ نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر آج اسے اس اندھیرے سے خوف محسوس ہوا اور اس گیلی مٹی کی خوشبو سے سر چکرانے لگا۔
اچانک سے ہی سانس لینے میں الجھن ہو رہی تھی۔ ایسی کیا کمی تھی یہاں جو اتنا عجیب سا محسوس ہوئے جا رہا تھا؟ اپنی بلاک ہیلز میں قید پاؤں اس نے ابھی قدم کے لیے اٹھائے ہی تھے جب اس کی نظر کنویں کے آس پاس پڑی۔ پودے، یہ پودوں کو کیا ہوا تھا؟ مہرام انہیں حیرت اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتی گئی۔ انیکسی جس کے پودے ہر لمحے سرسبز رہتے تھے، وہاں کے گملوں میں مٹی سوکھ چکی تھی، پودوں کے پتے مرجھا کر بھورے اور کالے ہو گئے تھے اور شاخیں جھک چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شاخ کو سیدھا کرنا چاہا، وہ اس قدر کمزور تھی کہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گر پڑی۔ وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ اس ایک شاخ نے ہی اسے ڈرا دیا تھا۔ مہرام، اسٹے فوکسڈ۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو کمپوز کیا۔ کچھ یاور کی باتوں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا اور کچھ اس کی اوور تھنک کرنے کی عادت۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کار ٹریفک کھلی تھی۔ وہ جو تپا بیٹھا تھا فوراً الرٹ ہوا، گاڑی کا انجن آن کیا اور آگے بڑھا دی۔ اسے انیکسی جانا تھا، جلد از جلد۔ مہرام نے ایک طائرانہ نگاہ لاؤنج میں ڈالی، وہاں بھی اندھیرا تھا۔ ہاتھ مار کر اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈا اور تمام بتیاں آن کی تو ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں چندھیا گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ انیکسی کو اتنا روشن دیکھا تھا اور شاید انیکسی نے بھی پہلی مرتبہ خود کو اتنا روشن دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے پہلے اس کی نظر سیٹ میں لگے ہیٹر پر ٹھہری۔ انگریزوں کو طرز کا بنا وہ ہیٹر جس کے اوپر اب وہ سب کہاں گیا؟ حیرت کا ایک اور جھٹکا۔ وہ تیزی سے آگے آئی۔ وہ گلوب، وہ سائیکل، ان کی تصویر، وہ سب کہاں گئی؟ اس نے دھول سے لپٹے ہوئے ہیٹر کی شیلف پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ڈسٹ الرجی دھول اٹھنے کی وجہ سے چارج ہو گئی۔ زور زور سے کھانستے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور منہ بازو سے ڈھانپ لیا۔ میکسی کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا، وہ بس سادی سلک کی لمبی میکسی تھی جس کے ساتھ اس نے بالوں کو سامنے سے چٹیاں میں باندھ کے پیچھے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ کچن کے سنک کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ ٹھنڈا برف پانی اس کے ہاتھوں پر پڑا تو اس نے انہیں رگڑنا شروع کیا۔ وہ جتنا تیز ہو سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا، بنا دیکھے، بنا رکے۔ جب اس کے سامنے یو ٹرن مارتے ہوئے گاڑی آئی، احمد نے زور سے گاڑی کو بریک لگائی۔ ہاتھ دھونے کے بعد وہ وہیں سنک پر جھک گئی۔ وہ اپنے حواسوں پر بات کو سوار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی بات تھی نہیں جتنا اس کی اوور تھنکنگ نے بنا دی تھی۔ مہرام نے گہری سانس اندر لی اور پھر باہر نکالی۔ اوکے ناؤ، خود سے کہتی وہ وہاں رکی نہیں بلکہ تیزی سے ہیٹر کی طرف لپکی اور اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ یاور نے کہا تھا ہیٹر میں دیکھنا، ہیٹر میں ایسا کہ اپنی سوچوں کے درمیان ہی اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر گئی۔ ہیٹر کی بنیادوں میں ایک لفافہ مہارت سے چھپایا تھا، یوں کہ اگر اسے قریب بیٹھ کے دیکھا جائے تو ہی نظر آئے گا۔ وقت ضائع کیے بغیر مہرام نے وہ لفافہ تھوڑی سی کھینچا تانی کے بعد نکال لیا۔ لفافہ لمبا اور سفید تھا جس کے کونوں میں گرد اور سیمنٹ لگی تھی۔ احمد نے سر اٹھا کر دیکھا، گاڑی بالکل 1 انچ دور تھی۔ سچ شکر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس نے سامنے والے ڈرائیور پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور تیزی سے دوسری طرف سے ہو کر نکل گیا۔ مہرام نے اپنی پتلی لمبی انگلیوں سے لفافہ جھاڑا، پھر اسے آگے پیچھے موڑ کر تفتیش سے دیکھا۔ کھولوں یا نہ کھولوں؟ خود سے سوال کیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مہرام، کھول لو۔ اپنی ہی آواز سنائی دی، وہی آواز جسے امیدیں دلانے کی عادت تھی۔ کیوں کھولے؟ فضول میں اس یاور کی باتوں میں مت آؤ۔ اگر تم نے کھولا اور کوئی چھپکلی وغیرہ نکل آئی تو؟ اگر وہ تم پر چڑھ گئی تو؟ مہرام نے کراہ کر لفافے کو خود سے دور ہوا میں لہرایا، ایسے جیسے وہ خود میں خود سے ہی بحث کر رہی ہو۔ کچھ دیر تک وہ لفافے کو دیکھتی رہی جبکہ اس کے پیچھے آوازیں یوں ہی آپس میں لڑتی رہی۔ کھولو۔ ایک جھٹکے سے اس نے لفافہ پھاڑ کر اندر موجود کاغذ نکالا۔ احمد جہاں زیب کی گاڑی دوڑتی ہوئی ولا کی پتھریلی روش پر آ کر رکی، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے وہ جلدی سے اترا اور نیکسی کی طرف دوڑا۔ مہرام اب کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا؟ کاغذ پر لکھی سطریں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ اوپر سے نیچے تک پورا صفحہ پڑھ چکی تھی۔ مجال ہے جو کچھ سمجھ آیا ہو۔ دفعتاً اندھیرے سے لاؤنج میں ایک آواز گونجی، مہرام! کاغذ کو پکڑے لڑکی اس آواز کو پہچانتی تھی، ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان لیتی۔ وہ آواز بھاری تھی مگر آج ڈری ہوئی تھی، وہ ہلکی ہوتی تھی مگر آج اس میں بھروسہ اٹھ جانے کا خوف تھا۔ آج شاید وہ اپنا اعتماد کھو چکی تھی۔
وہ آواز جو اس کے لیے نرم ہو جاتی تھی آج عجلت میں لگتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی جو مہرام کو تحفظ کا احساس دلاتی تھی آج وہ احساس بھی نہیں دلا پا رہی تھی۔ مہرام آہستہ سے احمد کی طرف مڑی، اس کے تاثرات ابھی بھی ویسے تھے، الجھے ہوئے، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو ہنسے یا روئے۔ احمد جس نے ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا، مہرام کے ہاتھوں میں موجود لفافے پر نظر گئی تو وہیں ٹھہر گیا۔ وہ تھوڑی سی امید کہ مہرام کو شاید کچھ نہ پتہ چل سکا ہو وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ایک مرتبہ لفافے کو دیکھا اور پھر مہرام کو، سب ختم ہو گیا۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اگلا قدم اٹھائے۔ وہ اس کی نظروں سے گر گیا ہوگا، وہ مہرام کی نظروں سے گر گیا ہوگا۔ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں مہر، بلیو می، میں نے سب کچھ خوشی سے نہیں کیا۔ وہ اپنے ہی الفاظوں پر ہکلا رہا تھا۔ بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور بھوری آنکھیں ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مہرام کی طرف نامحسوس انداز میں ایک قدم بڑھایا، جب وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ ہاتھ میں موجود کاغذ پر گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ احمد کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے اعتماد کھو دیا تھا، اس واحد شخص کا اعتماد جو اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا، جسے یہ بھی نہیں پرواہ تھی کہ اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، جسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا کوئی اپنا سرمایہ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس جو ایک واحد اپنا تھا آج وہ بھی جانے والا تھا۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور سر جھکا دیا۔ مہرام اسے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اپنے دوست کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، ایسا سہما ہوا۔ اس نے تو ہمیشہ مہرام کے ہر مسئلے کا حل نکالا تھا، تو آج ایسا کیوں لگتا تھا جیسے وہ مسائل میں گھرا ہوا تھا جس پر فرار کے راستے بند ہو چکے تھے۔ آئی ایم سوری مہر، سرگوشی کی۔ میرا مقصد تمہارا مذاق اڑانا یا تمہیں ہرٹ کرنا کبھی نہیں تھا۔ جھکے سر کے ساتھ وہ صوفے کی طرف بڑھا اور ڈھہ گیا۔ بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے بازل کو جیل بھیجنا پڑا۔ مہرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اوقات سے زیادہ سوچ لیا تھا نا، مگر کیا کرتا، بدلے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دیوار کو دیکھتے ہوئے وہ خود پر طنز کر رہا تھا۔ مہرام کی آنکھوں میں بے اختیار ہی نمی گھل گئی، اس لیے نہیں کہ اس کا دوست رو رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بے وقوف بنتی رہی۔ اس نے شک کس پر کیا اور مجرم کون نکلا؟ تم صحیح کہتی ہو، مجھے بغض نہیں پالنے چاہیے۔ میرے بغض نے ہمیشہ میری ہی جان لی ہے۔ آسودگی سے کہتے ہوئے وہ سامنے دیکھتا رہا۔ مہرام کو اس وقت اس کی حالت کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس سے تو احمد کے الفاظ ہی ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کیا بول رہا تھا، وہ کیا سمجھ چکی تھی، اور وہ کیا بولنا چاہتا تھا مزید؟ وہ جانتی تھی احمد خاموش نہیں ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی اس میں اور سننے کی ہمت نہیں رہی۔ اسی لیے ایک بھی لمحہ رکے بغیر وہ انیکسی سے نکل کر بھاگ گئی۔ کاغذ وہیں پیچھے رہ گیا اور شاید اعتماد بھی۔ مہرام کے جاتے ہی وہ مسکرایا، ویسے ہی ایک اونٹ اوپر کر کے گردن جھکا کے، لیکن آج اس کی مسکراہٹ کو کوئی محو ہو کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہ تو شاید اب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، جب اس کی نظر فرش پر گرے کاغذ پر پڑی۔ پتہ نہیں کیوں بے تحاشا خواہش جاگی تھی کہ دیکھے تو صحیح ایسا کیا ثبوت تھا یاور کے پاس اس کے خلاف۔ جھکتے ہوئے کاغذ اٹھایا اور اسے موڑا۔ ابھی نظر پہلی سطر پر ہی پڑی تھی جب وہیں ٹھہر گئی۔ نم آنکھیں اچانک ہی حیرت سے بدل گئی، بھویں سکڑ گئی۔ یہ کیا؟ یہ تو کوئی ثبوت نہیں، یہ تو بجلی کا بل تھا، یاور کے گھر کا، جو اس نے نہ جانے کب سے نہیں دیا تھا۔ احمد جہاں زیب کو لگا اس وقت دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب برباد کر دیا۔ گدھا بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ تھا۔ پس منظر میں اسے یاور کی خود پر ہنسنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ یاور حبیب، بل کا گولا بناتے ہوئے اس نے زور سے ہیٹر کے اندر اچھالا۔ 2 دن پیچھے چلتے ہیں، جب زباب بیٹھ کر اپنی شادی کے کارڈ دیکھ رہی تھی اور یوشے سامنے بیٹھا اسے گھورنے میں مصروف تھا، جب ایک ملازم کوریئر والے کے ساتھ اندر آیا۔ کوریئر والے نے ڈبے اٹھا رکھے تھے اور وہ اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ صرف ایک گلابی رنگ کی کیپ نظر آ رہی تھی۔ باجی، آپ کے لیے امریکہ سے کچھ تحائف آئے ہیں، کسی پلوشہ روپا کی طرف سے، ملازم نے زباب سے کہا، جس کے جواب میں اس نے انہیں انیکسی میں رکھنے کا کہا تھا۔ ملازم حکم بجا لاتا ہوا کوریئر والے کے ساتھ انیکسی میں چلا گیا۔ یہ یہاں رکھ دو اور چلے جاؤ، ملازم اسی پی کیپ والے کو کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔
کوریئر والے نے ڈبے انیکسی کے میز پر رکھے تو اس کا چہرہ واضح ہوا، سفید پٹھانوں والی رنگت، گولڈن بال اور ایک شیطانی مسکراہٹ۔ میں نے کہا تھا جہاں زیب، مجھے مت اکساؤ۔ اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ اگر میں جیل میں سڑوں گا تو تم کیوں سکون سے رہو؟ ہیٹر کے سامنے جھکتے ہوئے اس نے وہ لفافہ چھپا دیا۔ احمد جہاں زیب اور زباب عروج کی شادی کو 1 ہفتہ 3 دن رہ گئے تھے۔ انکار، ڈینائر، غم کا پہلا مرحلہ۔ انسان ہر دن کسی نئی چیز کا انکشاف کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک انکشاف آج مہرام ہمایوں نے بھی کیا تھا کہ اس کے چہرے پر لٹکا چھت سے جھولتا پنکھا کس قدر گندا تھا۔ کیا کبھی کسی نے اسے صاف بھی کیا ہوگا؟ وہ بستر پر چت پلیٹی منہ پنکھے کی طرف کیے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے کمزوری کے باعث بے ہوش ہونے کی وجہ سے اسے ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر ابھی بھی باہر تھے اور یقیناً مہرالنساء اور اس کی ماں سے کچھ ایسے الفاظ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی بیٹی کی ڈائٹ بالکل بھی نہیں اچھی، یوں ہی چلتا رہا تو ان کی صحت کبھی نارمل نہیں ہو پائے گی۔ اب تو اسے ڈاکٹرز کے یہ جملے بھی رٹ چکے تھے۔ جلتی آنکھیں بند کی تو ایک آنسو ٹوٹ کر گال پہ لڑکتا ہوا بالوں میں جذب ہو گیا۔ کل رات سے ہی اس کی یہ حالت تھی، منہ پر کفل لگا تھا اور بدن بخار میں پھنک رہا تھا۔ مہرالنساء کی بہت منت کرنے کے باوجود بھی اس نے صرف صبح 1 گلاس دودھ پیا تھا، جو کہ آدھے گھنٹے بعد الٹی کی صورت باہر اگل دیا۔ وہ جانتی تھی دانی اس کے لیے پریشان ہے۔ اس کی ماں شاید فکر مند ہو یا نہ ہو، مگر مہرالنساء اپنی بیماری پس پشت ڈال کر ہر آدھے گھنٹے بعد اس کے کمرے میں آتی، کچھ باتیں کرتی، احساس کرنے والی نظروں سے دیکھتی اور چلی جاتی۔ بچوں میں انہیں سب سے زیادہ اسی سے پیار تھا، جو شکل و صورت میں تو ان کے جیسی تھی مگر سوچ اور نظریے میں اپنے باپ کا عکس تھی۔ ہاتھوں کو پیٹ پر رکھے وہ ابھی بھی الٹی لیٹی تھی، ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹک رہی تھی اور ساکت بے تاثر نگاہیں چھت پر مرکوز تھی۔ اس پنکھے کو صاف کیسے کریں گے؟ زندگی میں اس پنکھے کی صفائی سے زیادہ کچھ اہم نہ تھا۔ شاید بخار اس کے سر پر چڑھ چکا تھا۔ ڈرپ لگے ہاتھ کو اٹھا کر اس نے نظروں کے سامنے کیا تو چہرے پر ایک سایہ سا بنا۔ ہاتھ نے کھڑکی سے آتی دھوپ کا رستہ روک دیا۔ ڈاکٹر شاید اب جا چکے تھے مگر اسے کیا پرواہ، وہ تو اتنی مرتبہ بے ہوش ہو چکی تھی کہ اب اس نے گنتی بھی چھوڑ دی تھی۔ ہاتھ کو واپس رکھتے ہوئے اس نے گردن پھیر کر ساتھ موجود اپنے فون کی سیاہ اسکرین کو دیکھا۔ ابھی تک کوئی جواب، کوئی کال، کوئی میسج کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ پر امید تھی کہ احمد ضرور اسے کال کرے گا، بولے گا کہ جو تم نے سنا تھا وہ سب ایک مذاق تھا، میں بھلا ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ مگر اس نے تو نہ کوئی کال کی نہ کوئی میسج۔ ڈینائل کے مرحلے میں انسان ہر منفی آواز، سوچ، خیال، بلکہ ہر وہ چیز جو اس کا خوف ہو، اس سے کان لپیٹ لیتا ہے۔ وہ اپنی فینٹیسی کو تباہ نہیں کر پاتا۔ ہر شے پر غلط فہمی کا لیبل لگاتا ہوا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ احمد کی طرف سے خاموشی تھی اور بہرام کی طرف وہاں خدشات کا ڈھیر تھا۔ شک کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا کہ وہی ہے اصل مجرم، اور وہ اس وقت سے تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ وہ تمہارا دوست تھوڑی تھا۔ مگر وہ اپنے شک کو سلا رہی تھی، جیسے سب سلا دیتے ہیں جنہیں رشتوں کو کھو دینے کا ڈر ہو، جنہیں انسانوں کا ڈر ہو۔ کیا شک اپنی بنیادیں مضبوط کرے گا یا اس کی فینٹیسی سچ ثابت ہو جائے گی؟ موبائل اٹھا کر اب اس نے ہاتھ میں پکڑا، چہرے کا عکس سیاہ اسکرین پر ابھرا۔ سیاہ عام سی بڑی آنکھیں اور بے تحاشا لمبی مگر کمزور پلکیں، پانی کی کمی کے باعث سوکھے ہوئے ہونٹ اور پیلے چہرے پر واضح فریکلز۔ ابھی بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ دل دلاسے دے دے کر تھک چکا تھا۔ اس نے فون سائڈ پر پھینکا اور ٹانگوں کو سینے سے لگاتے ہوئے چہرہ ان میں چھپا لیا۔ رات سے رونے کا جو سلسلہ جاری تھا وہ اب دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے تم پر سب سے زیادہ اعتماد کیا تھا اور تم ہی نے میرے اعتبار کی قدر نہیں کی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر چلتی ٹریفک اور بے ہنگم شور کو چھوڑ کر ہم ساتھ موجود شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں آتے ہیں۔ کھانوں کی خوشبوئیں عروج پر تھی اور ایک دوسرے میں گھل کر عجیب سے حبس پیدا کر رہی تھی۔ اسی فوڈ کورٹ میں ایک گوشے میں واقع کیفے میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ لکڑی کے فرش اور بھوری روشنیوں کے نیچے ویٹرز آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ لوگوں کی باتیں، کیفے کے آرڈرز اور درمیان میں ہلکی آواز میں چلتا میوزک، پورے کیفے میں ہلچل سی تھی۔ وہ دونوں شیشے کے پاس بیٹھے تھے جہاں سے باہر کا سارا فوڈ کورٹ نظر آ رہا تھا، مگر ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے نہ آواز باہر جا رہی تھی نہ اندر آ رہی تھی۔ یہ لو، گھنگرالے بالوں والی لڑکی اے سی کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا سفید گالوں والا لڑکا قدرے اندھیرے میں لگتا تھا۔ یہ کیا ہے؟
لڑکے نے فائل کھولتے ہوئے اکڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر کل رات سے جگن مسلسل اسے کالز اور میسیجز کر کر کے تنگ کر رہی تھی۔ نمبر تک بلاک کر کے اسے دیکھ لیا تھا، مگر پھر وہ یوشے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آ کر اسے اکسانے لگی تھی۔ میرے پاس تمہارے باپ کی موت کے متعلق ایک پکا ثبوت ہے۔ چاروں نہ چار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ آ گیا۔ یوشے جیسے جیسے فائل کے صفحے آگے بڑھا رہا تھا، اس کا ماتھا مزید شکن آلود ہو رہا تھا۔ لب سختی سے ایک پتلی لکیر بن گئے اور بھویں آنکھوں سے چپک گئی تھی۔ اسی دوران ویٹر جگن کا آرڈر بھی لے آیا تھا، چاکلیٹ فلیورڈ ملک شیک اور ساتھ دو ونیلا گلیز ڈونٹس۔ یوشے کنجوس نے البتہ کچھ نہیں منگوایا تھا، بقول اسے کیفے سے زیادہ تو اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ اپنے ملک شیک کا گھونٹ بھرتے وہ پرمسرت اور شوق نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ آج اس کے گھنگرالے بال جوڑے میں بند تھے، مگر لٹیں چہرے اور گردن پر جھول رہی تھی۔ سفید رنگ کی ملکجی سی ٹی شرٹ کے ساتھ ہلکے نارنجی رنگ کا کھلا ٹراؤزر پہن کر رکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں یوشے نے پیلے رنگ کی پولو کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گالوں پر دانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور اب وہ حقیقتاً بھدے لگ رہے تھے، کچھ تو پھٹ بھی چکے تھے۔ کیفے میں اچانک ہی کافی بینز کی خوشبو بھر گئی۔ فائل کو دیکھتے یوشے کے ہاتھ تھم گئے جب جگن نے ہاتھ بڑھا کر فائل تھوڑی سی اپنی طرف کھسکائی اور 2 صفحات پیچھے گئی۔ مرنے سے پہلے تمہارے ابا کی دوائی چینج ہوئی تھی نا؟ پروفیشنل لہجے میں سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، میرے اپنے ابا سے کوئی خاص تعلقات نہیں تھے، سخت روکھے لہجے میں کہا تو ایک لمحے کو جگن ٹھٹک گئی۔ ایٹیٹیوڈ۔ آئی برو اچکاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کہا اور پیچھے ہوتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ آہستہ سے اپنے ملک شیک میں اسٹرا گھما رہی تھی اور یوشے کو چپتی مگر دلچسپ نظروں سے دیکھے گئی۔ یوشے کو آج وقتاً فوقتاً جگن پر بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈر اور خوف جو اسے جگن سے محسوس ہوتا تھا، وہ سب آج کہیں بہت اندر بیٹھ گیا تھا۔ انداز اطلاع دینے والا تھا۔ ڈاکٹر نے منیر انکل کی دوائی کی صرف ایک گولی رکھی تھی تو چڑھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جگن بہت ضبط کر رہی تھی، ورنہ ابھی تک وہ اپنے ڈونٹس اس کے منہ پر مار چکی ہوتی۔ تو یہ کہ موت کے وقت ڈاکٹر نے ان کی آٹوپسی کی تھی، جس میں ان کے معدے میں سے ایک نہیں 7 گولیاں ملی ہیں۔ جگن کے انکشاف پر بھی اس کے غصے میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی اور بے فکری سے کہا۔ اس کا ہر انداز آج جگن تاثیر کو سلگھا رہا تھا، مگر اسے برداشت کرنا تھا۔ اپنے بدلے کو وہ یوشے کی موجودگی کے بغیر مکمل نہیں کر سکتی تھی۔ گہری سانس لیتی وہ آگے ہوئی اور میز پر کونیاں ٹکا دی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ عجیب ہے؟ کیفے کے شور کے بعد شاید ان کی آواز کسی دوسرے تک جا رہی تھی۔ کہاں 1 گولی، کہاں 7 گولیاں؟ چلو اگر غلطی سے لے بندہ تو وہ 2 ہوں گی یا زیادہ سے زیادہ 3، مگر 7؟ کچھ غلط ہے۔ آخر میں اس نے اپنے ڈونٹ کا بائٹ لیا تو ونیلا گلیز اس کے منہ میں کئی ارد گرد لگی۔ آپ جو بھی کہہ لیں جگن، میرے باپ کو قتل زباب آپی نے نہیں کیا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا اور اپنی لال ہوتی آنکھیں جگن پر ٹکا دی۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب اس نے جگن کا ساتھ دینے کا سوچا تھا۔ آج اسی ساتھ کی وجہ سے اس کی ہر رات روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اب تو میں نے تمہاری بہن کے قاتلہ ہونے پر تو بات بھی نہیں کی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ موت اتنی سیدھی سادی نہیں ہوئی جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یوشے کی آنکھوں میں الجھن اور بے یقینی اتری۔ صحیح جگہ وار کیا ہے جگن۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ قدرتی موت نہیں بلکہ ایک پلانڈ مرڈر ہے، جگن نے آرام سے کہا اور اپنے گلاس میں سے آخری گھونٹ بھرا تو شڑ کی آواز آئی۔ آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوشے جیسے الجھ گیا تھا۔ وہ بھی ہو سکتا ہے یہ قتل نہ ہو بلکہ خودکشی ہو۔ خودکشی کے پیچھے کوئی موٹو بھی ہوتا ہے، جگن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تمہارے والد گرامی، اس نے گرامی کہنا تھا، کے پاس ایسا کوئی موٹو نہیں۔ یوشے ابھی بھی سوچ میں ڈوبا تھا۔ اور ویسے بھی میں نے ساری مرڈر مسٹریز دیکھ رکھی ہیں، یہ پکا ایک مرڈر ہی ہے۔ ڈونٹ سے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ اس نے بمشکل کہا،
یوشے کی لال آنکھیں اب قدرے بہتر ہو رہی تھی. جن شعلہ برساتی نظروں سے وہ کچھ دیر پہلے جگن کو نواز رہا تھا، اب وہ نگاہیں زمین پر مرکوز کچھ سوچ رہی تھی. جگن کو اپنا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایک پرسکون مگر فاتحانہ سانس خارج کرتے ہوئے اس نے پیچھے ٹیک لگا لی. مزاحیہ خیز نظروں سے یوشے منیر کو دیکھا اور اپنے ڈونٹ کا ایک اور نوالا لیا. وینیلا گلیز دوبارہ چہرے پر لگی تو اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اسے صاف کیا. یہ تو طے تھا کہ آئندہ اس نے اس کیفے میں نہیں آنا. ان کا ڈونٹ بالکل بھی مزے کا نہیں تھا. غم کا دوسرا مرحلہ، غصہ، اینگر. دن ڈھل کے شام میں تبدیل ہو رہا تھا. سورج ابھی غروب ہونے کے بیچ میں تھا، اسی لیے دھوپ میں کمی آ گئی تھی، مگر وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی. لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکیوں پر پردے گرائے ہوئے تھے. دھوپ کا سایہ سا اندر کو آ رہا تھا اور تمام نفوس پر چھایا ہوا تھا. مہرونسا خاور جو لیپ ٹاپ کھولے غالباً کوئی آرٹیکل پڑھنے میں مصروف تھی، ان پر بھی دھوپ کا آدھا سایہ بن رہا تھا. ان کا کندھا پہلے سے بہت بہتر تھا. ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ صرف وقتی طور پر پٹھوں کے سخت ہونے کی وجہ سے مفلوج ہوا تھا. دوائی میں پابندی اور مالش سے وہ واپس پہلے جیسی حالت میں آ سکتا تھا. مہرونسا سے تھوڑی ہی دور سامنے صوفے پر کرتلین بیٹھی تھی. کھڑکیوں سے آتی دھوپ پوری کی پوری ان پر گر رہی تھی اور ان کے بھورے کمزور بال چمک رہے تھے. سامنے میز پر ان کا سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں سے وہ گرمیوں کے کپڑے نکال رہی تھی. ان دونوں کے پیچھے کچن میں کرتلین کی نرس کم کیئر ٹیکر کھڑی ان کے قہوے کے لیے پانی ابال رہی تھی. وہ دھوپ کے رستے سے دور تھی. لاؤنج میں ایک پرسکون سی خاموشی تھی جس میں وہ تینوں عورتیں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی. دفتن کچن کی دائیں جانب موجود کمرے کا سفید دروازہ کھلا اور سفید چکن آلود لباس پہنے مہرام نکلی. اس کا حلیہ کسی مریض سے کم نہ تھا. بال ہاف کیچر میں بند تھے اور سفید رنگ پیلا پڑ کے کسی یرقان کے پیشنٹ جیسا بن گیا تھا. کسی نے بھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اس نے کسی پر دھیان دیا. بس خاموشی سے اوپن کچن میں آئی، شیلف پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، اسے آدھا بھرا اور ایک گھونٹ پیا اور باقی سنک میں بہا دیا. اس ساری کارروائی میں ساتھ کھڑی مانو کیئر ٹیکر نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں. منہ پونچھتے وہ فریج کے دروازے تک آئی اور ہمیشہ کی طرح نیچے موجود سٹوریج کمپارٹمنٹ کھولا. اس وقت اسے اپنی کمفرٹ ڈرنک کی طلب تھی جس کا پورا ایک پیک اس نے وہاں رکھا ہوا تھا. بے فکری سے سٹوریج کمپارٹمنٹ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا. آنکھوں میں اچانک ہی الجھن آئی اور پھر وہ الجھن غصے میں بدل گئی. میری سٹنگ کہاں گئی؟ تقریباً چیختے ہوئے اس نے کہا. مانو نے اسے ڈرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہ تو اس سے مخاطب بھی نہیں تھی. مہرام مریضہ کی توپوں کا رخ لاؤنج میں بیٹھی اپنی ماں اور نانی پر تھا. میں پرسوں سٹنگ کا 12 والا پیک لائی تھی، 4 میں نے پی تھی، باقی کہاں گئی؟ ان دونوں کے سر پہ پہنچتے ہوئے اس نے بدتمیزی سے پوچھا. جہاں مہرونسا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی وہیں دوسری طرف کرتلین ایک دم پرسکون تھی. ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے آپ کی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ فریش فروٹس کھانے چاہیے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے سٹنگ میں دور دور تک فروٹس تو کیا ان کے چھلکے بھی استعمال نہیں ہوتے ہوں گے، سو میں نے نکال کر پھینک دی. مہرام کی سٹنگ آبسیشن سے سبھی واقف تھے، مگر وہ اس حد تک اس بات پر بپھر جائے گی یہ کسی کو نہیں پتا تھا. کس سے پوچھ کر؟ غصے سے اس کا زرد چہرہ لال ہو چکا تھا، ماتھے کی رگیں نمایاں ہو رہی تھی. مہرونسا نے آج تک کبھی اپنی نواسی کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا. اس سے غصہ ویسے ہی کم آتا تھا. خود سے سکون سے کہتے ہوئے کرتلین نے اپنا سوٹ کیس کو بند کیا. مجھے نہیں پتا آپ کو یہ یاد ہے یا نہیں، مگر بابا نے یہ اپارٹمنٹ میرے نام کیا ہوا ہے، تو اس میں ہر چیز میری ہے، یہاں تک کہ فریج بھی، اور آپ میری اجازت کے بغیر کیسے کچھ نکال سکتی ہیں؟ ہاں، چیلنج کرنے والے انداز میں اس نے تیز تیز کہا. آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے، مگر یہ وہ نہیں بول رہی تھی، یہ اس کے اندر کا دبا غصہ بول رہا تھا. اس کا اعتماد جو ڈیمیج ہوا تھا وہ چیخ رہا تھا. وہ کسی اور کا غصہ کسی اور پر نکال رہی تھی. مہرام! ساری کارروائی میں مہرونسا پہلی مرتبہ بولی. مہر نے ایک غصے بھری نگاہ اپنی دانی پر ڈالی جن کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے پوچھ رہی ہوں یہ واقعی تم ہو؟ اس بات کا سوال تو وہ بھی نہیں جانتی تھی. کیا یہ واقعی میں تھی یا اس کی کوئی اور سائڈ؟ پورے تلفظ کے ساتھ وہ کچھ سیکنڈ وہاں کھڑی رہی، پھر کرتلین پر ایک آخری نگاہ ڈال دی
اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ آپ سب ایک جیسے ہیں، آپ سب ملے ہوئے ہیں، آپ سب جھوٹے ہیں، آپ سب، اور اس سے آگے وہ بول نہیں پائی۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی اپنے پیچھے سے بند کیا، آنسو ابلتے ہوئے آنکھوں سے باہر آئے اور چہرے پر بہنے لگے۔ سیکنڈز کا کھیل تھا اور اس کا چہرہ جو زرد سے لال ہوا تھا وہ اب لال سے سفید ہوتا ہوا بھیگ چکا تھا۔ اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا، اس کا یوں بیمار پڑ جانا، مہرونسا کا اسے ٹوکنا، اس کی ماں کا سٹنگ پھینکنا، وہ گندا پنکھا، بند کمرہ، سب کچھ۔ ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولتے ہوئے اس نے اندر سے نیند کی گولیاں نکالی اور بغیر پانی کے 2 پھانک لی۔ آنسو ابھی بھی تھمے نہیں تھے، نہ جانے اسے کس بات پر زیادہ غصہ تھا، بازل کا اس کے دوست کو ہرٹ کرنا جس کی وجہ سے اس نے وہ قدم اٹھایا ہوگا، یا احمد کا اسے اندھیرے میں رکھنا، یا پھر اس کا ابھی تک اپنی بات کی جسٹیفیکیشن نہ دینا۔ وہ غم کے دوسرے مرحلے میں تھی، بات بات پر اسے غصہ آ رہا تھا، اپنا عکس آئینے میں دیکھتی تو اس پر غصہ آ جاتا، سر پر جھولتے پنکھے کی طرف نگاہ پڑتی تو اسے توڑنے کا دل کرتا، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے اسے کسی کا قتل کرنے کو دل چاہتا۔ اس سٹیج پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار حد سے زیادہ تلخ الفاظ میں کرنا اور چھوٹے مسئلوں کو بات کا پتنگڑ بنا کر پیش کرنا، یہ ہر انسان کرتا ہے، فرق صرف اس لہجے اور انداز کا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تلخی کا اظہار کرتا ہے۔ مہران نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اس کی اسکرین روشن کی۔ ایک دن ہونے والا تھا اور اس کی طرف سے ابھی تک خاموشی تھی۔ کیوں؟ اسے اب فون پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ پوری قوت سے اٹھا کر اس نے فون بیڈ پر پھینکا۔ آج تو وہ بھی نہیں تھا جو اس کے غصے کے ہر پہلو سے واقف تھا اور اسے کم کرنا بھی جانتا تھا، وہ تو شاید اب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ روتے ہوئے وہ بیڈ پر ڈھہنے والے انداز میں لیٹ گئی، تکیے کے اندر منہ کیے اس نے رونے کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ان نیند کی گولیوں کا بھی اثر ہو جانا تھا اور اس وقت اسے ایک لمبی گہری نیند ہی پاگل ہونے سے بچا سکتی تھی۔